انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں رب کائنات نے ایمان والوں کو مخاطب بناتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے سینے نور ایمان سے منور ہے، تو آپ کی پہلی ذمہ داری اور آپ کا پہلا کام وہ تقوی، اللہ رب العزت کا خوف اور خشیت ہے، اور اللہ پاک کے خوف اور خشیت کی وجہ سے تمام قسم کے معاصی اور منکرات کو ترک کرنا، چھوڑنا، اور بھلائیاں اور نیکیاں اختیار کرنا۔ اور دوسرا کام فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ آپ سچوں کے ساتھی بنیں، سچوں کا ساتھ دیں، خود بھی سچے بنیں، اور سچوں کی معیت اور ان کے محفل اور مجلس اور ان کی دوستی اختیار کریں، تو بدلے میں آپ کو بھی سچائی ملے گی اور آپ بھی سچے بن جائیں گے۔ ہمیں اللہ پاک نے جو مذہب اسلام عطا فرمایا ہے، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ انسان کو کمالات اور خوبیاں اپنانے کا حکم دیتا ہے، رذائل اور خامیاں ان کو اپنے اور اپنے عمل اور اپنے زندگی سے دور کرنے کا حکم دیتا ہے۔ انسان کو جن کمالات کی وجہ سے عزت ملتی ہے، یا جن کمالات کی وجہ سے انسان کی وقت بڑھتی ہے، جن کمالات کی وجہ سے انسان کو معاشرے میں عزت ملتی ہے، ان میں سے ایک کمال سچ بولنا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہر ایمان والے کو بار بار یہ تلقین فرمائی ہے، پابند بنایا ہے کہ وہ اپنی زبان کو سچائی سے آشنا کریں، زبان پر ہمیشہ سچی بات لائیں، جھوٹ اور خلاف حقیقت بات سے اپنے کو اور اپنی زبان کو پاک اور صاف رکھیں۔ اللہ پاک نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مقام دیا ہے، اس کی اساس اور بنیاد آپ کا سچا ہونا ہے، کہ آپ جیسے سچے بھری کائنات میں انبیاء کے بعد کوئی نہیں تھا، اس لیے آپ کو تمام صدیقین اور سچوں کا سردار بنایا گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی زبان مبارک سے بار بار امت کو سچائی اپنانے، سچ بولنے اور سچ بولنے کی عادت ڈالنا، اس کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں جو فقہ ملی ہے، حلال اور حرام کے جتنے جزیات ہیں، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تمام جزیات لیے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ اس امت کے سب سے بڑے فقیہ کہلاتے ہیں۔ یہ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ان الصدق یہدی الی البر، کہ سچ اور سچائی وہ انسان کی رہبری اور رہنمائی کرتی ہے نیکی کی طرف۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں نیکی کی طرف جاؤں، میری زندگی نیک بنے، نیک اعمال سے مزین بنے، مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق ملے، آخرت میں مجھے نیک عمل کرنے کا اجر اور ثواب ملے، تو فرمائیں کہ وہ اس کے لیے زینہ، سیڑھی اور بنیاد وہ سچ ہے۔ یہ سچ کو اپنائے گا، سچائی کو اپنائے گا، تو اس کو نیک راستے پر نیک عمل کرنے اور نیکی کی توفیق ملے گی۔ اور فرمائے نیکی وہ انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔
जिसके अमलनामे में नेकियां ही नेकियां हों या नेकियां ज्यादा हों, तो वो नेकियां इनको जन्नत की तरफ ले जाएगी, इसको जन्नत का मकीन बना देगी। और इसके मुकाबले में फरमाए कि एक आदमी वो झूठ बोलता है, उसकी जबान झूठ से आशना है, जब भी बोलता है तो झूठ बोलता है, खिलाफे हकीकत बात अपनी जुबान से निकालता है, तो फरमाया कि ये इंसान की फुजूर गुनाहों की तरफ, नाफरमानी की तरफ रहबरी और रहनुमाई करती है। ये इंसान गुनाह के रास्ते पर चल रहा होता है, नेकी के रास्ते और नेकी के अमल से महरूम हो जाता है, और गुनाह और फुजूर वो इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाता है, जहन्नम के वादियों में गिरा देता है, जहन्नम के सख्तियों का ईंधन और जहन्नम के आग का ईंधन बना देता है। फिर अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, एक आदमी सच बोलता है और सच बोलने की कोशिश करता है, बोलता भी सच है और कोशिश ये है कि हमेशा सच बोले। फरमाया युक्तब इंदल्लाहि सिद्दीका, वो अल्लाह के यहां सच्चा लिख दिया जाता है, अल्लाह के फरिश्ते उनको सच्चा लिख लेते हैं। इंसान का अमलनामा जो रब के दरबार में पेश किया जाता है उसमें सच्चा लिख दिया जाता है। इंसान अल्लाह के यहां जो इंसानियत के मरातिब हैं तो उसमें यह सिद्दीकीन और सच्चों में शुमार कर दिया जाता है। और इसके मुकाबले में जो आदमी झूठ बोलता है और झूठ बोलने की कोशिश करता है, जबान झूठ से आदी है और कोशिश भी झूठ बोलने का करता है, फरमाया ये अल्लाह के यहां कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है, झूठा लिख दिया जाता है। इसके अमलनामे में भी ये झूठा लिख दिया जाता है। और रब के यहां जो मरातिब हैं गुनाहगारों के मरातिब में ये कज़्ज़ाब और झूठा लिख दिया जाता है। तो सच्चाई एक कमाल और खूबी है, और उसके मुकाबले में झूठ और झूठा होना ये एक खामी है। तो हमें इस्लाम ने खूबियां अपनाने का हुक्म दिया और जितने खामियां हैं उसको छोड़ने और अपनी जिंदगी और अमल से निकालने का हुक्म दिया है। हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे पैगंबर के सहाबी हैं, सिर्फ सहाबी नहीं, ये मेरे पैगंबर के ससुर हैं। अगरचे इनको ईमान की दौलत काफी अरसा गुजरने के बाद मिला है। फतह मक्का के मौके पर ये भी और उनके साहिबजादे हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये उस मौके पर इन्होंने इस्लाम कबूल किया है, दामन इस्लाम में इनको जगह मिली है। फरमाते हैं ज़माने जाहिलियत में जब सहाबा किराम मक्का में मक्का वालों के तकालीफ और आजमाइशों से तंग आए और उन्होंने पहला हिजरत किया हबशे की तरफ, तो अबू सुफियान तिजारत की गरज से वहां हबशे में था और इन्होंने फिर एक वफ्द भी बनाई मक्के से कि वो वफ्द जाकर नजाशी शाह हबशा बादशाह हबशे का, उससे जाकर ये कहें कि इन लोगों को अपने मुल्क से निकाल दें। जुल्म की इंतहा, मक्के की जमीन पर इतनी तंग कर दी गई कि ये मजबूर होकर हबशे में चले गए। अब इनको ये भी बर्दाश्त नहीं कि ये हबशे में जाकर आराम से रहे, सुकून की जिंदगी गुजारें। इन्होंने हबशे में भी वफ्द भेजी, बादशाह के पास तोहफे और तहाइफ लेकर वो पहुंची और उन्होंने कहा कि आपको इनको यहां से निकाल दें। बादशाह ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जो हिजरत कर गए थे उनको बुलाया। उन्होंने अपना मुतकल्लिम बनाया हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सख्खे भाई, उनको अपना मुतकल्लिम बनाया। हिरकल के दरबार में जाने के लिए एक छोटा सा दरवाजा, एक खिड़की लगी हुई थी। हर जाने वाला जब जाता
تو کھڑکی اس زاویہ اور اس طریقے سے لگائی گئی تھی کہ جھک کے بادشاہ کے دربار میں جانا پڑتا تھا. اندر جانے کے لیے آپ یوں کمر اور سر سیدھا کر کے نہیں جا سکتے تھے. کمر کو اور پھر سر کو جھکا کر جس طرح آدمی رب کے سامنے رکوع کرتا ہے رکوع کی حالت میں اندر جایا کرتا تھا. صحابہ کرام نے جب جا کر دیکھا کہ کھڑکی اور دروازہ تو اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ ہم جھکتے ہوئے بادشاہ کی طرف جائیں, تو وہ بیٹے انہوں نے پہلے اپنے پاؤں اندر کیے اور پھر اپنا سر اندر کیا. اللہ, میں سوچتا ہوں, حیران ہو جاتا ہوں, صحابہ کرام کی دینی حمیت اور غیرت انتہا کو پہنچی ہے. یعنی دروازہ اگر اس طرح بنایا گیا ہے, اس دروازے سے اس شان پر گزرنا بھی گوارا نہ کیا. بادشاہ نے کہا تم نے ہمارے دربار کی بے عزتی و بے اکرامی کی, سارے لوگ جھک کے داخل ہوتے ہیں اور آپ لوگ اس طریقے سے آئے. صحابہ کرام عرض کرنے لگے یہی تو بنیادی فرق ہے ہماری اور دنیا کے درمیان, کہ ہم ایک کے سامنے جھکنے والے ہیں اور دنیا در در پر جھکنے والی ہے. یہی تو ہماری پیغمبر کی دعوت ہے کہ ہر جائی نہیں یکجائی بنے, ہر جگہ مت جھکیں, ایک کے سامنے جھکیں. اور عزت ملتی ہے ایک کے سامنے جھکنے سے. در در کے پجاری کبھی عزت نہیں پا سکتے. ان کو بٹھایا گیا, سوال جواب بڑی لمبی حدیث ہے. کافروں کی طرف سے ابو سفیان اور صحابہ کرام کی طرف سے حضرت جعفر. سوال و جواب ہوتا رہا تو ہرقل نے, حبشے کے بادشاہ نے حضرت جعفر سے پوچھا آپ کا جو صاحب ہے, آپ کا جو نبی اور پیغمبر ہے, وہ تمہیں کن چیزوں کا حکم دیتا ہے؟ تو حضرت جعفر عرض کرنے لگے کہ ہمارے پیغمبر سب سے پہلے ہمیں فرماتے اعبدوا اللہ وحدہ, ایک اللہ کی بندگی کریں. اسلام کا مونوگرام, اسلام کا ماٹو, اسلام کا بنیاد وہ یہ ہے کہ صرف اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے. یہ اسلام کا اساس ہے, بنیاد ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور اللہ پاک کی عبادت میں کسی کو شریک, سہیم, برابر نہ ٹھہرایا جائے. سب سے پہلے یہ حکم دیتا ہے. دوسرا حکم یہ دیتا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد جو اللہ کو چھوڑ کر غیر بتوں کی عبادت کرتے تھے, آپ ان کو چھوڑیں, ان کی عبادت نہ کریں, ان کے سامنے نہ جھکیں. خیر اور شر کے مالک ان کو نہیں, ان کے پیدا کرنے والے کو سمجھیں. پھر وہ پیغمبر ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم نماز ادا کریں. وہ پیغمبر ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں, فحاشی سے, عریانی سے, بے حیائی سے اپنی زندگی کو پاک کریں. وہ پیغمبر ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں نبھائیں, ان کے حق ادا کریں. ان خوبیوں میں سے, ان کمالات میں سے جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہمیں بتائے, ان میں سے ایک الصدق, سچائی بھی ہے. کہ اس پیغمبر نے ہمیں یہ حکم بھی دیا ہے کہ ہم ہر حال میں سچ بولیں اور سچ کو اپنائیں, سچ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. بڑی لمبی ان کے تکرار ہوئی ہے اور آخر میں ہرقل نے حبشے کے بادشاہ نے یہ تصدیق کی ہے کہ انبیاء کے باتیں ایسے ہی ہوا کرتی ہیں. ان کے ایمان لانے میں اختلاف ہے کہ وہ ایمان لایا تھا یا نہیں لایا تھا. اگر وہ ایمان لایا ہو, میرے پیغمبر کی زندگی میں صرف ایک مثال ہے, ایک واقعہ ہے جہاں اللہ کے پیارے پیغمبر نے کسی کی غیبانہ نماز جنازہ پڑھائی ہے. اگر میں اس کے اسلام کو مان لوں کہ وہ مسلمان ہوا تھا, اسلام پر ان کو موت آئی تھی, اللہ کے پیارے پیغمبر کو بذریعہ وحی بتایا گیا اور پھر آپ نے ان کی نماز جنازہ یہاں سے پڑھائی, لاش وہاں حبشے میں رکھی تھی. یہ میرے پیغمبر کی زندگی میں ایک موقع ہے. لیکن قربان جاؤں ان علماء کرام,
اللہ پاک ان کے مرقدوں پر، ان کے قبور پر اپنی رحمت کے انوار کی بارش برسائے۔ جنہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث کی تشریح کی ہے، ہمارے لیے واضح کیا ہے، وہ فرماتے ہیں یہ میرے پیغمبر کا معجزہ تھا، یہ میرے پیغمبر کا معجزہ تھا کہ اللہ پاک نے تمام پردے ہٹوائے، میرے پیغمبر کو ہرقل کا، نجاشی کا، بادشاہ حبشہ کا جنازہ بالکل سامنے نظر آ رہا تھا۔ تو اس طرح یہ جنازہ غیبانہ بھی نہیں ہے، اس لیے غیبانہ جنازہ نہیں پڑھا جاتا ہے، لاش سامنے ہو، جنازہ سامنے ہو تو پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی جن خوبیوں کا ذکر کیا ان میں سے ایک خوبی وہ سچائی ہے، سچ ہے کہ سچ بولیں اور سچ کو اپنی عادت بنائیں۔ میرے پیغمبر کے صحابی ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، فرمائے اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں آمنہ کا لال عبداللہ کا یتیم تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ کیا بات ارشاد فرمائی اللہ کے نبی نے، 6 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں، میں عبداللہ کا یتیم، آمنہ کا لال، انبیاء کا امام، سرتاج، ساقی کوثر، آخری پیغمبر، میں تمہارا ذمہ دار ہوں، میں تمہیں جنت دوں گا۔ کتنے چیزیں پیدا کریں اپنے اندر؟ 6 چیزیں، 6 خوبیاں، 6 کمال۔ آپ کی توجہ میری طرف ہو، دل کا وہ جو اندر بند دریچہ ہے، دروازہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے کھول دیں، اللہ کریں یہ 6 باتیں میری اور آپ کے دل کے اس تختی، اس دریچے میں سے ہو کر اندر گزرے اور وہ زندگی بھر کے لیے میرے اور آپ کے عمل کا حصہ بنے۔ حشر کے میدان میں اٹھیں گے تو اللہ پاک کے سامنے عرض کر سکیں گے آپ کے حبیب نے ان 6 باتوں کی ضمانت کا کہا تھا اور بدلے میں ہمیں جنت کے ضامن بنے تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کو بلائیں، 6 باتیں ہم نے دنیا میں اپنائی ہیں، اللہ کا پیارا پیغمبر آئے اور ہمیں جنتی بنائے۔ ان 6 باتوں میں سے پہلی بات فرمائے جب بولو تو سچ بولو، ضمانت دے دو مجھے، جب بولو گے سچ بولو گے، تمہاری زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آئے گی۔ پہلی خوبی، پہلا کمال کہ جب بھی بولو سچ بولو، دنیا میں تمہاری زبان کبھی جھوٹ سے پلید اور گندا نہ ہو جائیں، اور اگر کبھی جھوٹ بول دیا تو توبہ کر کے اسے دھلوا لو۔ حشر کے میدان میں آئے، آپ کے عمل نامے میں کوئی جھوٹ نہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں ضمانت لوں گا، میں تمہیں اپنی ضمانت سے جنتی بناؤں گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا جب وعدہ کرو تو اپنے وعدے کو پورا کرو، جب وعدہ کرو تو اپنے وعدے کو پورا کرو، وعدے کے خلاف ورزی مت کرو۔ کہیں غلطی سے وعدے کی خلاف ورزی ہو گئے، توبہ کریں، اپنے اس وعدہ خلافی کے گناہ کو مٹائیں، پاک صحیفے کو، عمل نامے کو میرے پاس لے کر آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے عمل نامے میں وعدہ خلافی نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا جب تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے، خواہ وہ امانت پیسے کی ہو، خواہ وہ امانت بات کی ہو، خواہ وہ امانت صلاحیت کی ہو، جس چیز کی بھی امانت آپ کے پاس رکھوائی گئی، جو چیز بھی آپ کے حوالے کر دی گئی، آپ نے اس میں خیانت نہیں کی، اپنے آپ کو خیانت سے بچایا۔ فرمایا حشر کے میدان میں مجھ محمد عربی سے جنت بدلے میں لے لو۔ چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لو، اپنی شرمگاہ، اپنی حیا، اپنی عصمت کی حفاظت کر لیں، غلطی ہو گئی تو توبہ کر لیں، اپنے گناہ کو دھلوائیں، توبے سے رب کے دربار میں آئے تو آپ کے عمل نامے میں شرمگاہ سے متعلق، بے حیائی سے متعلق کوئی گناہ نہ ہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا میں تمہارا ذمہ دار ہوں، میں تمہیں جنت میں داخل کرواؤں گا۔ پانچویں نمبر پر ارشاد فرمایا اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، نگاہوں کو نیچے رکھیں، محارم جن کو منع کیا ہے دیکھنا، ان سے اپنی نگاہیں پہر کر پست کر کے رکھیں کہ کسی غیر محرم کی طرف
आपकी निगाह और नजर न उठे। जब ये पाकीज़ा निगाह और पाकीज़ा नजर मेरे पास लेकर आओगे, फरमाया मैं आमना का लाल तुम्हारे जन्नत का जिम्मेदार हूं। और छठे नंबर पर इरशाद फरमाया कि अपने हाथों को जुल्म से बचाए रखो, कि तुम्हारे हाथ किसी पर जुल्म ना करें, किसी गरीब मस्कीन नातवा कमजोर पर आपकी ताकत इस्तेमाल ना हो। पर मैं इन 6 बातों की एहतिमाम करके, इन 6 कमालात को, इन 6 खूबियों को अपना कर मेरे पास आए। हशर के मैदान में सहाबी हजरत उबादा बिन सामित, मेरे पैगंबर ने सहाबा किराम के जुर्मट में इरशाद फरमाया, आप में से कोई उठे और मुझसे ये कहें, उस्ताद जी ये जिस पर हम बैठे हुए हैं ये आसमान है, और वो जो ऊपर नजर आ रहा है वो जमीन है। ये रात को तब्दीली आई है, रातों रात तब्दीली आई है। यहां बहुत कुछ मुमकिन है, दुनिया में और फिर पाकिस्तान में बहुत कुछ मुमकिन है। और अगर नहीं तो 8, 9, 10 तारीख को आपने देखा कैसा हुआ। आप तो क्या, आपके फरिश्ते भी बेखबर हैं कि ये क्या हुआ, और हो गया, कर दिया गया, करा दिया गया। तो अगर कोई मेरा मुक्तदी, कोई मेरा शागिर्द, कोई मेरा भाई, कोई मेरा दोस्त, कोई मेरा बच्चा उठे और मुझसे ये कहें कि जी रातों रात ये तब्दीली आई है, वो आसमान नीचे आ गया है, ये जमीन ऊपर चली गई है, मैं कहूंगा बेटा सच कहा, रब मालिक है, कादिर है, कर सकता है, हो सकता है कि आसमान नीचे आया हो, जमीन ऊपर चली गई हो सकता है, ये मुमकिन है। लेकिन अगर कोई उठे और ये कहे कि 1450 साल पहले मेरे मदनी आका ने जो कुछ फरमाया था उसमें एक जर्रे की तब्दीली आई है, उसमें एक जर्रे का फर्क आया है, रब्बे काबा की कसम, वो कहने वाला मेरा वालिद ही क्यों ना हो, मैं नहीं मानूंगा, इसमें मेरा ईमान का सौदा है। मेरे आका ने जो कुछ फरमाया सच फरमाया। 1450 साल पहले सहाबा किराम के जुर्मट में मेरे पैगंबर ने जो वादा फरमाया सच फरमाया, वो क़यामत के दिन अपने वादे को पूरा करेगा। शर्त यह है कि उम्मती भी अपने वादे को पूरा करे। उम्मती से वादा लिया गया है, 6 खामियां छोड़ें, 6 कमालात और खूबियां अपनाएं, हशर के मैदान में मुझ मोहम्मद अरबी से आकर जन्नत का टिकट ले लें। यहां तो दुनिया में भी जन्नत की टिकट तकसीम हो रहे थे, अल्लाह माफ करे। इफरात और तफरीत, गुलू, किसी चीज में हद से आगे गुजर जाना अच्छा नहीं होता है। यहां 1 वोट के पर्ची पर भी जन्नत दिया जाता रहा। यहां अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे पास आए, 6 खूबियां लेकर आए, मैं जन्नत का टिकट देता हूं, और वो देगा जन्नत का, इसलिए कि जन्नत के दरवाजे पर दस्तक होगी। मालिक फरिश्ता, चौकीदार फरिश्ता, वो पूछेगा मम कौन है, किसने जन्नत के दरवाजे पर दस्तक दी है। दस्तक देने वाले कहा, जवाब देगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस, उनका जिक्र, उनका तज़किरा। तो फरमाए 6 कमालात अपनाए, 6 कमालात, और 6 कमालात अपना कर मेरे पास आए, मैं जन्नत की जमानत दे देता हूं। और इन 6 बातों में से एक फरमाया वो सच है। सच को अपनाओगे, अपनी जुबान को सच और सच्चाई का आदी बनाओगे, तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, हशर के मैदान में मैं तुम्हारे लिए जन्नत का जामिन बनूंगा। और जन्नत का जामिन इसलिए बनेगा कि जब दस्तक दी तो आवाज आई मम बिल बाब, कौन है। जवाब में अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने अपना मुबारक नाम लिया, मैं मोहम्मद अरबी। फरिश्ते ने अर्ज किया, हाँ हाँ, जब रब ने मुझे पैदा किया, जब रब ने जन्नत को बनाया, जब रब ने जन्नत के दरवाजे को बंद किया, जन्नत के दरवाजे के पीछे मुझे चौकीदार बनाया, तो मुझे कहा था फरिश्ते दरवाजे पर दस्तक होगी आमना की लाल का, मोहम्मद अरबी का, सिर्फ उसके लिए खोलना, उसके लिए अलावा किसी के लिए नहीं। सिर्फ वो जन्नत का दरवाजा खोलेंगे तो वो फिर मेरे और आपके जन्नत की जिम्मेदारी भी ले सकते हैं, वो मेरे आपके जन्नत का जिम्मेदार और जामिन भी बन सकता है। तो 6 बातें, और उनमें से एक सच्चाई को फरूग दें, सच्चाई को। हमारा ताजिर कहता है झूठ बोलना मेरी मजबूरी है। मुआशरे का सरदार, बड़ा खान, नवाब, वडेरा,
علاقے کا قبیلے کا بڑا کہتا ہے جھوٹ بولنا میری مجبوری ہے. گھر کا سربراہ، والد، دادا، نانا، چچا، تایا، ماموں، وہ کہتے ہیں جھوٹ بولنا میری مجبوری ہے. دوست اپنے دوست سے کہتا ہے جھوٹ بولنا میری مجبوری ہے. تو پھر جہنم میں جانا بھی تیری مجبوری ہے، اس لیے کہ جھوٹ تو تجھے جنت نہیں لے کر جائے گی. جب آپ میں سے اکثر نہیں آئے تھے اس وقت میں نے یہ حدیث پڑھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جھوٹ انسان کو فجور اور جہنم کی طرف لے جاتا ہے. بحیثیت مسلمان جھوٹ بولنا میری کوئی مجبوری نہیں ہے، سچ بولنا میری مجبوری ہے. مجھے سچ کا پابند بنا دیا گیا ہے، جھوٹ بولنے کا مجھے پابند نہیں، جھوٹ نہ بولنے کا پابند بنا دیا گیا ہے. اگر کوئی بات اس میں مجھے جھوٹ بولنا ہے تو میں وہ بات ہی نہ کروں. مجھ سے کسی نے پوچھا استاد جی آپ اس وقت کہاں ہیں؟ میں نہیں بتانا چاہتا ہوں میں کہاں ہوں. میں کیوں جھوٹ بولوں؟ میں اسلام آباد میں ہوں، میں فیصل آباد میں ہوں، میں ایبٹ آباد میں ہوں، میں حیدرآباد میں ہوں. کچھ لوگوں نے اپنے گھر کے کمروں کے نام بھی ان بڑے بڑے شہروں پر لکھا ہوا ہے. اس سے پوچھا جاتا کہاں ہے؟ کہتے فلاں شہر میں. وہ کہتے جی کراچی میں نہیں ہے، حالانکہ وہ کمرے کا نام اسلام آباد ہوتا ہے. ہیلے دیکھیں. بنی اسرائیل بھی جب ہمارے ہیلوں کو دیکھیں گے تو شرما جائیں گے کہ ربا ہم اتنے ہیلا باز نہیں تھے جتنے تیرے نبی آخر زمان کی امت تھی. 14ویں صدی کا مسلمان جتنے بہانے اور ہیلے کیا کرتا تھا اتنا تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. اور پھر یہ ہے کہ سچ کا تعلق اپنی ذات سے ہوتا ہے. ہماری یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہم نے کبھی سچ کو پہچانا ہی نہیں ہے. سچ اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہے. غیر کے بارے میں جو دی جاتی ہے وہ سچ نہیں، وہ گواہی ہوتی ہے. اس بندے نے یہ کام کیا نہیں کیا، آپ سے گواہی طلب کی جا رہی ہے. آپ گواہی دے اس فلانے نے یہ کام کیا، یہ ہمارا امیر صاحب کل سال لگا کر تشریف لایا. آپ گواہی دیتے ہیں؟ جی ہاں میں گواہی دیتا ہوں. یہ سچ، یہ گواہی. جب آپ سے گواہی طلب کی جائے پھر آپ پابند ہیں سچ بولے. ہم کہتے ہیں جی بالکل سچ بولتا ہوں، یہ نہیں آیا تھا کل. بھائی اس کے بارے میں آپ سے پوچھا کس نے ہے؟ آپ سے تو سوال اپنی ذات کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں ہو رہا ہے. آپ اپنے بارے میں بتائیں، یہ سچ ہے. ہم نے اپنے آپ کو چھوڑا، غیروں کے متعلق کہنے لگے. کہتے ہیں سچ ہی تو کہتا ہوں فلاں نے یہ کام کیا، سچ کہتا ہوں فلاں نے یہ کہا، سچ کہتا ہوں فلانا فلاں جگہ تھا. بھئی آپ سے یہ گواہی کس نے مانگی ہے؟ جب مانگی جائے گی گواہی تب سچی گواہی دے دینا. اس وقت تو آپ سے اپنی ذات کے متعلق سچائی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی ذات کے متعلق سچے بنو. تم نے کیا، تم نے نہیں کیا، آپ نے کیا نہیں کیا، یہ بتائیں یہ سچ ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اپنے بارے میں سچے بنیں. اور سچ کی زندگی بڑی واضح ہوتی ہے، بڑی اطمینان والی ہوتی ہے، بڑی خوشی والی ہوتی ہے. کیوں؟ سچ آپ نے اپنے متعلق آج کہا، 100 سال بعد بھی آپ سے پوچھا جائے گا سچ سچ ہوتا ہے، آپ وہی کہو گے. آج آپ نے جھوٹ بولا، 2 دن بعد آپ بھول گئے، آپ سے پوچھا گیا آپ نے کچھ اور کہا. 10 دن بعد آپ سے پوچھا گیا آپ نے کچھ اور کہا. مہینے کے بعد آپ سے پوچھا گیا آپ نے کچھ اور کہا. کیوں؟ جھوٹ بناوٹی ہوتی ہے نا، بنایا ہوا ہوتا ہے. اب کب تک اس کو یاد رکھو گے؟ وہ بھول جاتا ہے. سچ ابھی بولو گی، 10-20 سال بعد وہی الفاظ، وہی حیات، وہی طریقہ. اور جھوٹ بولو گے، آج بولنے کے الفاظ الگ ہوں گے، مہینہ بعد الفاظ الگ ہوں گے، سال بعد الفاظ الگ ہوں گے، 10 سال بعد الفاظ الگ ہوں گے. آپ کی بولنے کے حیات آج الگ ہیں، کل الگ ہیں، 10 سال بعد الگ، 20 سال بعد الگ ہیں. تو اتنی پریشانی والی زندگی کیوں پروان چڑھایا جائے؟ کیوں پالی جائے ایسی زندگی؟ سچ کو رواج دیں، سچ کو عام کریں، اپنی زندگی سے جھوٹ نکالیں، سچ کو اپنائیں، اطمینان کی زندگی بسر کریں گے، خوشی کی زندگی، خوشحالی کی زندگی بسر کریں گے. اور اگر خوشحالی کی زندگی نہ بھی ہو، اسلام کی زندگی نے ہمیں پابند بنایا ہے، اللہ نے پابند بنایا، اللہ کے رسول نے پابند بنایا ہے، مذہب نے، دین اسلام نے ہمیں پابند بنایا ہے کہ ہم سچ بولیں گے اور سچ کو رواج دیں گے. اللہ پاک مجھ سمیت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.